ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کے دن پھر سے ہمیں یہ عظیم مقدس سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نماز عصر ادا کی اور روزے کی حالت میں دین اسلام کی باتیں سننے کے لیے وقت دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم انعام اور نعمت ہے۔ خاص طور پہ اسلام کے دامن میں کئی احکام ہیں، اعمال ہیں جو لازم و ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک بہترین لازم و ضروری عمل نماز ہے۔ نماز سے زیادہ لازم عمل اور کوئی نہیں ہے۔ باقی اعمال جتنے بھی ہیں نا، ان کے اندر کچھ نہ کچھ رعایت ہے، لیکن نماز کے اندر کسی حوالے سے بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ روزہ ہے، فضیلت کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، فضائل میں تو ایک دوسرے سے اعلیٰ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن ایک سختی کے حوالے سے، لازم و ضروری کے حوالے سے، روزہ انسان مرض میں ہے تو اس کے لیے فی الفور روزہ لازم نہیں ہے، وہ اس میں تاخیر کر سکتے، بعد میں قضا کر لے۔ حج ہے، وہ ہر ایک پر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ سفر میں ہے تو سفر میں روزہ معاف ہے، بعد میں قضا کرنی ہے۔ حج ہے، وہ ہر ایک پر لازم و ضروری نہیں ہے، صاحب استطاعت پر وہ سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہے، وہ بھی ہر ایک پر لازم نہیں ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر جو صاحب نصاب ہے، اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ لیکن نماز واحد ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی انسان مسافر ہے یا مقیم ہے، غریب ہے یا امیر ہے، بیمار ہے یا تندرست ہے، جس حالت میں بھی ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض عین ہے، کسی حوالے سے بھی معاف نہیں ہے۔ نماز واحد نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی حوالے سے معاف نہیں ہے۔ انسان کے ہوش و وس کام کر رہے ہیں، انسان پر کو نماز معاف نہیں ہے۔ انسان اس حد تک کا مریض ہے کہ وہ یعنی قیام نہیں کر سکتا، اسلام کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ لے، نماز تیری قبول ہوگی۔ بیٹھ نہیں سکتا، لیٹا ہوا ہے، اسلام کہتا ہے لیٹے ہوئے تو ہاتھوں کے اشارے سے نماز پڑھ، نماز تجھے پھر بھی معاف نہیں ہے۔ بھئی ہاتھ کے اشارے بھی نہیں کر سکتا، پڑا ہوا ہے، ذہنی توازن کام کر رہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پھر کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تو آنکھوں کے اشارے کے ذریعے نماز پڑھے گا، تجھے نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ واحد نماز ایک ایسا عمل ہے، کسی حالت میں یہ معاف نہیں ہے۔ اور نماز ہی واحد ایک ایسا عمل ہے، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہی انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، انسان کے اندر ایک نور ایمان پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، حسن ایمان پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے انسان کا، اللہ پر توقع پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے، قرآن پاک کے اندر 750 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس کا اس قدر ذکر آیا ہو۔ قرآن پاک کے اندر کئی مرتبہ یہ 2 حکم ہیں، اپنا اعمال ہیں جن کا اکٹھے ذکر آیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ 2 الگ الگ عمل ہیں، نماز الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، لیکن ان دونوں کو ایک ہی جملے میں اکٹھا کئی مقامات پر قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اگر ان کے ظاہر کی طرف دیکھیں تو دونوں عمل متضاد ہیں، مخالف ہیں ایک دوسرے کے ظاہراً۔ نماز کیا ہے؟ رکوع، اپنا وضو کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تحیات میں بیٹھنا ہے، سلام کرنا ہے، یہ نماز ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ ایک مال ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مال غریب کو عطا کرنا ہے۔ اگر ہم ان کی گہرائیوں کی طرف چلے جائیں، دوسرا اس کا رخ دیکھیں تو نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے بھوک لگتی ہے، زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے، ایسی چیز ہے جو بھوک مٹاتی ہے، وہ مال ہے فی نفسی۔ دونوں اس حوالے سے متضاد آ رہے ہیں، کیونکہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو ایک ورک کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، رکوع سجود۔ تو جب انسان متحرک ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے، ورک کرتا ہے، تو انسان کی انرجی خارج ہوتی ہے، انرجی خارج ہونے کی بنا پر انسان کو بھوک لگتی ہے آٹومیٹکلی۔ تو نماز کے عمل سے ایک چیز محسوس ہو رہی ہے کہ نماز کے عمل سے انرجی خارج ہونے کے بعد انسان کو بھوک پیش آتی ہے۔ زکوٰۃ فی نفسی ایک مال ہے، بھوک مٹھانے والی چیز ہے،
لیکن دونوں اعمال ظاہراً متضاد نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک ہی آیت میں کئی مرتبہ ایک جملے میں پروردگار نے کیوں بیان فرما دیا؟ حالانکہ قرآن پاک فصیح و بلیغ زبان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فصاحت کے تو خلاف آ رہی ہے یہ بات۔ اگر اس کے ظاہر کی طرف دیکھا جائے، نماز اور زکوٰۃ دونوں متضاد عمل، اور قرآن پاک فصیح زبان، اور یہ فصاحت کے بالکل خلاف آ رہی یہ چیز۔ دراصل اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، دونوں متعارف ہیں، بلکہ بالکل ہو ایک ہی ہیں۔ وہ کس طرح؟ زکوٰۃ ایک مال ہے، انسان کے ظاہری جسم کی غذا ہے، نماز انسان کے باطن روح کی غذا ہے۔ دونوں غذاؤں کا ذکر اللہ نے اکٹھا کر دیا، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ انسان کے ظاہری جسم کی غذا ہے، مال ہے ایک، نماز انسان کے روح کی غذا ہے۔ اب ایک بندہ ظاہری جسم کے لیے تو کوشاں ہے، صبح شام محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہے، جوان آدمی ہے، خوبصورت ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ ظاہری جسم کی غذا کی کوشش میں تو لگا ہوا ہے، لیکن روح کی غذا سے وہ بالکل کوسوں دور رہا، حقیقت انسانیت کی غذا سے دور رہا، حتیٰ کہ وقت آتا ہے جس طرح کہ ہم ظاہراً کھانا پینا چھوڑ جائیں تو ہمارا جسم مردہ ہو جائے گا، اسی طرح اگر ہم نماز بالکل چھوڑ جائیں، دین کو بالکل چھوڑ دیں، اللہ کے احکام سے دور ہو جائیں، ذکر و اذکار سے دور ہو جائیں، ہماری اندر کی انسانیت کمزور ہوتے ہوتے حتیٰ کہ انسانیت مردہ ہو جاتی ہے۔ ظاہری انسان تو ہوتا ہے، ڈھانچہ تو چل پھر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت انسانیت مردہ ہوتی ہے، انسان کے اندر وہ انسانیت نہیں ہوتی۔ پھر وہ انسان جھوٹ بولے، فریب کرے، گناہ کرے، ملاوٹ کرے، ظلم و ستم کچھ بھی کرتا رہے، اسے بالکل اثر نہیں ہوتا، پھر وہ بے حیا بے شرم ہو جاتا ہے، جو اسلام کے احکام سے دور ہوتا ہے، بے نماز ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا کئی ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ مردے ہو چکے ہیں، ان کے اندر انسانیت کا نور، ایمان کا نور بجھ گیا، حقیقت انسانیت ان کے اندر خالی ہو چکی، صرف ڈھانچہ ہے، حقیقت انسانیت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بنیادی؟ اس نے ظاہری غذا کے بارے تو سوچا، حقیقتاً باطنی غذا، انسانیت کی غذا، روحانیت کی غذا سے وہ دور رہا، روحانیت اس کی مردہ ہو گئی۔ تو لہٰذا نماز انسان کی روح کی غذا ہے، روح کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ جسم کو دکھ تکلیف ہو یہ مسئلہ نہیں ہے، جسم نے ویسا بھی خاک ہے، خاک آلودہ ہو جانا ہے، اس نے خاک میں مل جانا ہے، لیکن جس وقت روح بے چین و بے قرار ہوگی نا، اس وقت انسان کو پتہ چلے گا۔ اس وقت ہم صرف جسم کی طرف متوجہ ہیں، صرف ہم جسم کے درد کو، غم کو محسوس کرتے ہیں، ہماری حقیقت کبھی ہمارے اپنے روح کی طرف متوجہ ہوئی نہیں ہے۔ جس قدر اس وقت ہمارا روح بے چین و بے قرار ہے، ہماری اندر کی انسانیت اس وقت جو تڑپ رہی ہے، پریشان ہے، احکام الہی کی دوری کی وجہ سے۔ حقیقت انسانیت کیا تھی؟ حقیقت انسان جو تھا نا، یہ انسان اس جسم سے پہلے بھی تھا، عالم ارواح میں، پھر عالم ارواح سے پہلے عالم سری میں بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا کہ اے انسان کیا تجھ پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ تو قابل ذکر چیز بھی نہ تھا؟ ایسا وقت بھی تم پہ گزرا ہے، تو تھا اس وقت بھی انسان، قابل ذکر بھی نہ تھا، روح سے بھی پہلے، روح تو قابل ذکر ہے، اس وقت روح بھی نہ تھی تب بھی انسان تھا۔ لیکن اس وقت انسان کی حقیقت کیا تھی؟ سر اور اسرار اٹھا کے دیکھیں، اپنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کیمیا سعادت اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے جو حقیقت انسان کی اپنا وضاحت کی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز تھا، الانسان سری وانا سرہ، انسان تو یہ ڈھانچے انسان نہیں ہے، اس سے پہلے عالم ارواح میں، اس سے پہلے انسان ایک خاص عالم سری میں تھا، الانسان سری وانا سرہ، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں انسان میرا راز تھا، میں انسان کا راز تھا، بس انسان مجھے جانتا تھا، میں انسان کو جانتا تھا، اس کے علاوہ کائنات میں کچھ نہ تھا۔ انسان کی غذا ظاہراً کچھ نہ تھا، انسان کی غذا کیا تھی؟ انسان اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے کھاتا تھا، انسان اللہ کی نور و تجلیات کا نظارہ کرنا یہ انسان کی غذا تھی، اور اسی اللہ کے نور و تجلیات کے نور کے اندر انسان مگن تھا اور اسی میں وہ جیتا تھا، حقیقت انسان، روح انسانیت۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے اس حقیقت اپنا روح انسان اور وہ جو اللہ کا ایک خاص راز تھا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں منتقل کیا، روح عطا کی،
پھر روح کے بعد پروردگار نے اس خاک کی کوٹڑی میں بند کر دیا، اور یہ جسم اپنے اس خاک کی کوٹڑی اور اس جسم کی لالچ میں آ کے اس کو اچھا کرنے کے لیے حقیقت روحانیت قبول بیٹھا۔ وہ جو اللہ کا ایک راز تھا، جو حقیقت انسان اندر ہے، وہ اس وقت اس پنجرے میں تڑپ تڑپ کے اداس ہے، پریشان ہے، اس کو وہ خوراک نہیں مل رہی۔ وہ خوراک کیا تھی؟ ذکر اللہ تھا، وہ اللہ کی عبادت تھی، وہ اللہ کا ذکر تھا، وہ اللہ کی محبت تھی، وہ اللہ کی چاہت تھی، وہ سکون، وہ راحت حقیقت روحانیت کو نہیں مل رہی۔ ہم اس طرف کبھی متوجہ ہوئے نہیں ہیں۔ جو انسان کا جسم اور روح کا تعلق ختم ہوگا نا، پھر انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہوگا۔ اپنے اس جسم سے توجہ جو ہی ہٹے گی، وہ کب ہوگی؟ مرتے وقت۔ اس وقت جب انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہوگا، اس وقت انسان کو پتہ چلے گا میں کیا کر بیٹھا، سوائے افسوس، پچھتاوے کے، دکھ کے، رونے چلانے کے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جسم انسان سے جدا ہو جائے گا، پھر وہ حقیقت انسانیت انسان کے سامنے آئے گی، اور وہ تڑپ تڑپ کے اداس ہوگی، پریشان ہوگی۔ وہ کہے گی انسان تو کیا کر بیٹھا، تو اپنے ظاہری پروٹوکول کے لیے تو نے کیا کچھ کیا، ظلم و ستم کیا، تو حقیقت انسانیت کو بھول بیٹھا۔ تو میری اور آپ کی حقیقت کی غذا اللہ کا ذکر، نماز ہے، جس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہماری نسلیں کس قدر نماز پڑھتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اے میری محبت کے اور عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اے میری محبت کے نعرے لگانے والوں، سن لو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ آنکھیں جو ساری زندگی میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے زاروں قطار روتی رہی، جس کے اندر ہر وقت آنسو رہے میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے، ان آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ نماز۔ میں نے اور آپ نے کس قدر نمازیں پڑھی؟ میری اور آپ کی نسلیں کس قدر نماز پڑھتی ہیں؟ کس قدر نمازوں کے اندر چاہت ہے، خلوص ہے، لگن ہے، محبت ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ عشق رسول کا نعرہ ہے ہمارا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اس کو ہم نے مسمار کر دیا، پس پشت کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آج نام کے مسلمان ہیں، بہترین نام کے مومن ہیں ہم انسانیت کو اپنے اندر ڈھونڈے نا، مومن اسلام ایمان نہیں، انسانیت کو ڈھونڈے اپنے اندر، دور تک نظر نہیں آئے گی۔ مومن مسلمان ہونا بہت بات کی بات ہے، لیکن ہم زبانی کلامی نام کے بہترین موحد ہیں، بہترین مومن ہیں، بہترین مسلمان ہیں، ماشاءاللہ۔ اپنے اندر کو ہم نے خالی کر دیا ہے، حقیقت ہمارے اندر مردہ ہو چکی ہے، صرف ہمارا ظاہری ڈھانچہ ہے۔ کردار کے حوالے سے اگر ہم توجہ کریں تو اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، یہ تقریباً مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے روایت سنی ہے، آپ اپنی خلافت کے دور میں وضو کر رہے تھے، ارد گرد کافی ساتھی موجود تھے، وضو کرتے کرتے آپ مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد آپ نے ساتھیوں سے پوچھا، خلیفہ وقت تھے، ساتھیوں سے پوچھا، بھئی تم لوگ میرے مسکرانے کا سبب نہیں پوچھو گے میں کیوں مسکرایا؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ خود بیان فرما دیں آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دراصل میں اس لیے مسکرایا، یہی نماز تھی، اسی نماز کا وقت تھا، اسی کا طرح کا طریقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، ہم تمام صحابہ کرام خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، اے صحابہ مجھ سے مسکرانے کا سبب نہیں پوچھو گے؟ اسی طرح ہم نے عرض کیا تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، آپ خود بیان فرما دیں آپ کیوں مسکرائے؟ سلام ان لوگوں کے مقدر پر جو چہرہ مصطفیٰ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مقدر تھے ان لوگوں کے، جو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جن کی نظر ہوتی تھی، جو چہرہ مصطفیٰ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے، جو نماز کی حالت میں فرض جماعت کے اندر بھی جو جن کی نظریں چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہوتی تھی۔ اور آج کوئی لانڈ آؤٹ کھڑا ہو اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے متعلق بکواسہ شروع کر دے، وہ اپنی حقیقت کی تحقیق کرائے کہ وہ کہاں سے آیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ پاک ہدایت دے، یا اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے جنہوں نے اسلام پر حملے کیے، جنہوں نے اسلام کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی۔ آج کے موجودہ حالات کے حوالے سے اگر کوئی بیٹھا اس طرح کی طبیعت رکھنے والا
تو معذرت وہ الگ طور پہ بھی اس بارے ڈسکس کر سکتا ہے ہم سے، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جس طرح علماء کرام پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں الیکٹرانک میڈیا کچھ بھی نہیں دکھا رہا، میری طبیعت نہیں اس طرح کی بات کرنے میں، صرف یہ کہ غم ہوتا ہے، کہ درد ہوتا ہے، پھر وہ بات کرنی پڑتی ہے۔ جس قدر شہادتیں اور علماء کو اور طلباء کو جس انداز سے شہید کیا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ کیا باپ لگتا ہے فرانس؟ کیا لگتا ہے کہ اس کی سپورٹ میں پورے ملک کے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت صرف علماء کی ہے کیا؟ وہ کیا لگتا ہے، کیا لینا دینا ہے ان کے ساتھ؟ اگر تھوڑا سا کچھ تھوڑی سی لچک میں آ جائیں تو پورے ملک کا نظام خراب ہو گیا، کئی شہادتیں ہو گئی، پھر بھی اڑے ہوئے ہیں بھائی نہیں ان کی طرف، وہ تو ہمارے باپ ہیں نا، ان کے چرنوں میں بیٹھ کے چرنا ہے نا ہم نے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب نے کہا تھا نا، آقا وہ دین جو بڑی دھوم سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ کر غریب الغربا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ یہ دیس اسلام کے لیے تھا، یہ اسلام کا دیس تھا۔ ایک وقت تھا کہ اس دیس کے ایوانوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہوتا تھا۔ آج اپنے دیس میں اسلام پردیسی ہو گیا ہے، آج اپنے دیس کے اندر اسلام کی بات نہیں کر سکتے۔ میں یہ بات بھی اس وقت بھی آن کیمرہ ہے، اس وقت بھی خطرہ کئی لوگوں کو ہوگا، بمائے ہمارے سوچ میں آ رہا ہے، سن لیں گے کیا کریں گے؟ یہ ہے اس وقت بھی سوچ ہے۔ خدا کی لعنت کروڑ بار اس طرح کی طبیعت رکھنے والے لوگوں پر، جو ایوانوں میں بیٹھ کر اس طرح کے ملک کی سربراہی کر رہے ہیں اور گستاخ رسول کی سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ۔ یہ ایمان کی ایک حرارت ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار۔ فرمایا کہ اے پیارے محبوب، آپ کے صحابہ کفر پر، گستاخوں پر کمال کے سخت ہیں۔ اشداء کا لفظ ہے عربی کے اندر، اس کی تحقیق کریں کیا معنی بنتا ہے؟ تو یہ غصہ ہونا، یہ جذباتی ہونا ایمان کی ایک حرارت ہے۔ ہمارا سب کچھ، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری جانیں، ہمارا سب کچھ عزت مصطفیٰ کے لیے قربان ہے۔ اور پھر یہ اپنا بلکہ ہمارے ہاں تو کچھ ایسے بھی بڑے بڑے جو وزراء میں سے ہیں، ایسی معذرت کے ساتھ یہ جذباتی طور پہ ایمان کی حرارت کو غصے میں کوئی اس طرح کے سخت لفظ بول جاؤں تو ایسے خبیث قسم کے لوگ، ان سے میڈیا کے سامنے میڈیا نے پوچھا بھی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہمارے وزراء ہیں، ہم شرم سے ڈوب کے مر کیوں نہیں گئے کہ ہمارے حکمران اس طرح کے؟ پوچھا گیا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آگے سے کیا جواب ملا کہ جسے تازہ دودھ روزانہ مل جائے، بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کوئی معنی کر سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ ہیں اب اس وقت علماء پہ ظلم و ستم کرنے والے۔ اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ وہ جو دودھ روزانہ کا تازہ مل رہا ہے وہ کس کی بیٹی ہے؟ میں پوچھتا ہوں بھئی، لانتی خبیث قسم کے انسان، تو ایک وقت کا وزیر ہے اور تو بڑا آدمی ہے، اور تو اس ملک کے ایوانوں میں بیٹھ کر تقریر کرنے والا ہے جس ملک کی بنیادوں میں ہمارے لاکھوں کا اپنا جوانوں کا خون ہے، اور شہداء کی قربانیوں سے وطن عزیز وجود میں آیا تھا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ ہماری کئی جوان بچیاں، 90,000 کے قریب ہماری بچوں کی عزتیں پامال ہوئی، جوان بیٹیوں کی، تب یہ وطن وجود میں آیا تھا، اور ہم نے ان لوگوں کے اب بھی نعرے لگانے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی انہی کی سپورٹ میں بات کرتا ہے، اور انہی کی جس مسئلے پر بات ہو رہی ہے، سیاسی حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، جس مسئلے پر تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو علامہ صاحب نے یہ درس سنایا تھا، آقا وہ دین جو بڑی دھوم سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ کر غریب الغربا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ آج دین اپنے دیس میں پردیس ہو گیا ہے، اسے جگہ نہیں ہے، اداس ہے دین اسلام۔ اچھا یاد رکھیں، ان لوگوں کا گریبان وہ ہماری بچیاں جنہوں نے اپنی عزتوں کو پامال کر کے یہ ملک حاصل کیا تھا، جو ہمارے جن جوانوں نے اپنے جگر کا خون بہا کر اس دھرتی کو پاک کر کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، وہ ان کا گریبان پکڑے گے۔ معاشر کے دن ان کو گھسیٹا جائے گا، ان لعنتیوں کو یاد رکھیں جو آج دین اسلام کو پسے پشت کر کے کفر کو اور گستاخ رسول کو سپورٹ کی جا رہی ہے۔ کچھ ہیں معاملات ہم بھی سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ہم جذباتی ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیا جائے تو کیا کیا خرابیاں لاحق ہوں گی، ہمیں بھی پتہ ہے۔ آپ عالمی عدالت میں کیس کیوں نہیں اٹھاتے؟ کسی ایک نے آواز اٹھائی ہے کیا؟ آپ نہ نکالیں ان کو، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم رکھیں، آپ کم از کم کیس تو کریں، اسلامی ملک ہے، کم از کم آواز تو اٹھائیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ حکمران ہیں، عالمی عدالت میں جا کے کیس تو کریں بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعلان جنگ کر دیں، کم از کم اتنا آواز تو اٹھاؤ۔
اگر اتنا بھی کر دیا جاتا تو یہ معاملات سامنے نہ آتے، ہمارے یہ علماء باہر کبھی نہ نکلتے، ہماری یہ عوام احتجاج کبھی نہ کرتی۔ اگر ایک بھی بندہ اٹھ کے، ہمارا کوئی وزیر عالمی عدالت میں جا کے کوئی کیس کرتا، کوئی آواز اٹھاتا، پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنے ملک کے اندر اگر پرامن احتجاج کیے جا رہے ہیں، اچھا کوئی کہے کہ پرامن کیوں کہہ رہے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم پرامن احتجاج ہوتا ہے ہمارا۔ اور یہ جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں، یہ جان بوجھ کے آ کے، یہ غلیظ قسم کے لوگ آ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور خون ریزی ہوتی ہے، اور پھر ہمارے کئی علماء شہید ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح نماز کے وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ میں وہ بات کون سی یہی ہو رہی تھی یا کوئی اور میں بھول گیا، کسی کے ذہن میں آیا تو بتا دیجئے گا کہ کون سی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو فرمایا کہ اے صحابہ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ ہم نے عرض کی فدا کا بھی وم یا رسول اللہ، آپ خود بیان فرما دیں کہ آپ کیوں مسکرائے؟ کیسی مسکراہٹ مصطفیٰ ہوگی کہ جو آنکھیں، جو چہرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو دیکھتے تھے۔ ہمارا کردار اس قدر ہو گیا نا، ہم رو رو کر بھی دعائیں کریں نا کہ یا رسول اللہ کبھی خواب میں بھی دیدار کرا دے، یہ ناممکن ہو چکا ہے۔ ہمارا کردار اس قدر خراب ہو گیا ہے، اس قدر ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی، فرمایا صحابہ میں اس لیے مسکرایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے نماز کے لیے مخلصانہ انداز میں، میرا کوئی بھی امتی تو وضو کرتے ہوئے وضو جو ہی مکمل کرتا ہے تو پروردگار اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس لیے میں مسکرایا، اپنی امت کے گناہوں کو مٹتا ہوا دیکھا میں نے وضو کرتے ہوئے۔ تو جب نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں تو پھر ان کی عظمت کو سلام جو 5 وقت کے نمازی ہیں، کہ دن میں 5 مرتبہ ان کے گناہ دھل رہے ہیں، سارے گناہ پچھلے مٹ رہے ہیں۔ تو فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ پچھلے سارے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا صرف 5 نمازوں کا ثواب نہیں ہے۔ مسلم اٹھا کے دیکھیں، حدیث معراج اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب نمازیں فرض ہوئی نا تو پھر کم ہوتی رہی ہے، آپ مکمل جانتے ہیں حدیث مبارکہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، پھر واپسی، پھر 5 کم، پھر آئے، جب 45 نمازیں کم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے الفاظ بدلتے نہیں، میں رب جو کہتا ہوں وہی ہوتا ہے، جا تیری امت کے لیے محبوب یہ تیرا صدقہ ہے، تو نے بار بار آ کے 50 نمازیں 5 کر دی، لیکن میں رب تعالیٰ اپنی بات پہ پورا پکا ہوں کہ میں 5 تیرے کہنے کی وجہ سے تجھے عطا کر رہا ہوں، جو تیرا امتی 5 پڑھے گا میں رب ثواب 50 کی عطا کروں گا۔ یہ نمازیں کم ہوئی، اس کا اجر کم نہیں ہوا، جو 50 نمازیں ہمیں عطا کی گئی تھی ان نمازوں کے اندر یہ نماز پڑھنا کم ہوا تھا، اللہ نے اجر و ثواب وہی رکھا ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے فرمایا اس کو 50 کا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، فرمایا صحابہ یہ بتاؤ کہ کسی آدمی کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر ہو، پانی چل رہا ہو، دن میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا امید ہے اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی 5 مرتبہ دن میں غسل کرے اور اس کے جسم پر کوئی میل باقی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ناممکن ہے اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی نماز کی مثال ہے، جو میرا امتی دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے نا اس کے گناہ اسی طرح مٹ جاتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے بندے کے جسم سے میل مٹ جاتی ہے۔ یہ نماز کی فضائل ہیں، ہم اس طرف متوجہ ہوں۔ نماز فرمایا مومن کی معراج ہے، کتنا بڑی پیاری حدیث ہے، نماز مومن کی معراج ہے، مومن کے لیے بہترین بڑی بلندی، بڑا عروج سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ اسی طرح نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا، ستون بنیادیں قرار دیا گیا۔ ایک انسان دیندار تو ہو، دین کی عمارت تو وہ قائم کیے ہو، نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کی عمارت کی بنیادیں نہیں ہیں، بغیر بنیادوں کے عمارت کھڑی ہو جائے ممکن ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ یہ عمارت ہے، اس کی بنیادیں ساری ہٹا دی جائیں، ممکنہ صورت ہے کہ اوپر اپنا عمارت کھڑی رہے؟ تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ دیندار کہلا رہا ہے، اس نے اپنی دین کی عمارت کو گرا کے برباد کر دیا ہے، یاد رکھیں۔
نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ فرمایا کہ بچہ تمہارا 7 سال کا ہو، نماز کا حکم دے دو، 10 سال کے بعد مار کے اسے نماز پڑھاؤ۔ میں اور آپ گھروں میں توجہ کریں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے نا، بالکل ایزی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، وہی ہمارے بچے ہی گنہگار ہو رہے ہیں، نہ میرے بھائی، مجھ سے بھی اسی طرح پوچھ